اس عذاب میں ہوں تو وہ فالٹ میرا نہیں ہے، وہ اس انسان کا اپنا فالٹ ہے۔ وہی میں نے کہا کہ ہر انسان خوش رہ سکتا ہے تو خود رہ سکتا ہے۔ میں خوش رہنا چاہوں یہ میری مرضی ہے، میں خوش نہ رہنا چاہوں کوئی دوسرا، کوئی ہستی نہیں ہے خدا کے سوا جو اس کو زبردستی خوش رکھ سکے۔ تو کوئی انسان دوسرے انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری وجہ سے میں اس حالت میں ہوں۔ ہاں، اصولی باتوں سے اگر ہٹ کر بیجا ظلم جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو تو ہو، کوئی حقوق تلف ہو رہے ہوں تو وہ تو ظلم ہے، باقی توقعات بیجا، میرا اپنا وجود ہے، میں نے اپنے وجود کو نفی کر دیا کسی دوسرے وجود کے ساتھ، تو وہاں تو بے سکونی، عدم سکونی جو ہے اس کی وہ تو متوقع ہے ہی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس لیے ہم اتمام حجت کر لیں دوسرے کو سمجھانے کے لیے، ماں ہے اتمام حجت کرے، وہ توقع رکھے گی بیٹے کے ساتھ، ایسی توقعات جو وجود کے بھی خلاف ہوں، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہوں، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ بیٹے نے نہیں کیا، اس کا اپنا ذہن تھا۔ وہ باپ آپ سے توقعات رکھ سکتا ہے، میرے ساتھ توقعات رکھ سکتا ہے، ایسی توقعات جو بالکل عام ایک کامن سینس کے بھی خلاف ہوں، اس کے نتیجے میں باپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اس نے از خود اس کا اپنا بلنڈر ہے، وہ بیٹے کا نہیں ہے۔ اس لیے پھر ہم یہی کہتے ہیں کانٹ کا وہی کہ if the truth shall kill them let them die۔ اگر اس کو حق اور اصول اور کامن چیزیں راس نہیں آتی تو میں کیسے کسی کو خوش رکھ سکتا ہوں؟ سمپل ہے۔ اس لیے چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، اصولی بات سمجھا دیں، اس کے بعد ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں کہ آپ نے جو خودکشی کرنی ہے کرو، آپ نے ہنگامہ کرنا ہے کرو، آپ نے جیسے جینا ہے جیو، میں آپ سے کوئی اثر لینے والا نہیں ہوں۔ ہاں، ہمارا کام ہے اتمام حجت کرنا، بار بار سمجھانا، بس یہ ہمارا کام ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان جو ہے خودکشی کے اس لیول پر آ جاتا ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ریئیکشن کیا دے رہے ہیں، اگر انہوں نے بھنگ پی ہوئی ہے تو میں نے نہیں پی ہوئی، اگر وہ اس لائف میں جی رہے ہیں جیسے کہ وہ جی رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ میں بھی اس کا اثر لینا شروع کر دوں۔ تو یہ معاملہ چلتے ہیں کہ بھائی تم تو واتقوا اللہ کا مطلب کہ ان تتقوا اللہ، تم تو کسی پر ظلم کر رہے ہو، تو ہم ظلم نہیں کر رہے، ہم اصول بتا رہے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر ٹکا ہوا ہے، جیسے میں نے پرسوں بھی کہیں وہ دی تھی، یا کوئی گاڑی ہے اس کا پورا سسٹم خراب ہے اور ڈرائیور اس پر بیٹھتا ہے اور دوسرا بندہ آتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ یہ گاڑی خراب ہے، آگے تجھے گاڑی بالکل خراب ہے، مجھے معلوم ہے، یا جس چیز پر تو بیٹھا ہوا ہے یا نیچے سے بوسیدہ ہے، اب یہ جو ہے وہ غرق ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو کہنے والا ہے، ہوشیار کرنے والا، اس کو کیا اس پر وہ ظلم کر رہا ہے؟ حقیقت سے آشنا کرنے والا ظالم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ جو ہے خوش فہمی میں رہنے والا وہ یہ کہہ سکتا ہے تم نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ تو خوش فہمی میں رہنے والوں کو ہم کیا ہی کہیں، ہم حقیقت بتاتے ہیں، وقت پر تھوڑا بہت وقتی طور پر اس کی کڑواہٹ تھوڑی بہت زیادہ ہو، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ حقیقت تو اصل جو جس نے میرے ساتھ انصاف کیا، جس نے میرے ساتھ رحم کیا، وہ وہی شخص ہے۔ تو ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی وولٹیج کا وہ کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے، ہم اصولی بات کہتے ہیں کہ اصول سمجھ آ گیا کسی کو، باقی تمام مسائل سے ہمیں چھٹکارا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کسوٹی پھر ملتی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ نہیں، میں تو خوش فہمی کے اس عمارت میں رہ رہا ہوں، جو کاخ ہے، عمارت ہے، وہ خوش فہمی کی ہے، وہ ہے وہی آئینہ بیچتا ہوں، وہ شیخ چلی کا جو ہم عام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہم کسی کو نکالنا شروع کر دیں تو یہ اس کے لیے رحم ہے کہ ظلم ہے؟ حل کی بات کرو، حل کی بات یہ ہم کریں کہ بھائی تو ڈوبنے والا ہے، حل کی بات کریں بھائی چلو نہاؤ پہلے، چلو دیکھتے ہیں ڈوبتا کہ نہیں ڈوبتا، ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ڈوبے گا۔ حل کی بات کرو، تمہارا پیسہ ڈوب رہا ہے، ایک ایونٹ آنے والا ہے، ہم ہائی ڈوز دے رہے ہیں، اگر تو وہ قبول اس نے کر لیا تو 5 لاکھ بچ جائے گا۔ حل کی بات کرو، پہلے جو 1 شادی کرے گا، پھر 5 کرے گا، 10ویں شادی پر جو ہے اس کو سمجھ آ گئے، تب تک اس کی تو پوری جو ہے وہ کتنی پشتیں اس کی بک جائیں گی تب تک۔
تو ہم بات کرتے اصول کی، تو وہی میں نے کہا کہ اپنی ذہنیت ہے، ٹھیک ہے، کوئی قبول کرے صحیح بات، نہ قبول کرے وما علینا الا البلاغ، یا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، کہ بھائی دیکھتے ہیں حشر کو ہوگا یہ معلوم، تو پھر دنیا میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کسوٹی وہاں پہنچا دے گا. یہ ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ اگر ہم کوئی یہ کہتا کہ بھائی تمہیں کون سا تقویٰ ہے کہ تم نے تو اس کے ساتھ ظلم کیا، تو اگر ہم اصولی بات کر رہے ہیں کسی کو لگ رہا ہے ظلم ہے، تو از راہ محبت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا اپنے اس سیٹ سے اوپر اٹھے، ہماری جگہ پر آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں. تمہیں وہی کچھ دکھے گا جو ہم دکھا رہے ہیں. یہ تو ظلم نہیں ہوگا، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین رحم ہے، خیر ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اہم سوال ہے. ان تتقوا اللہ، کون سا تقویٰ ہے تم میں؟ تم نے تو یہ بلنڈر کیا، تم تو یہ کچھ کر رہے ہو، تو تمہیں کون سا جو ہے وہ فرقان ملے گا؟ یہ اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس چیز میں تقویٰ کیا ہے اور تمہیں کون سا فرقان ملے گا؟ بد دعائیں بھی مل سکتی ہیں مجھے آپ کو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تم نے تو بیڑا غرق کر دیا، تمہیں کون سی فرقان ملے گا، کون سی ثواب سبیل ملے گی؟ تو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کا مادہ پیدا کرو. کم سے کم وہ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح. جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں وہ دیکھو تو، جو سنا رہے ہیں وہ سننے کی جو ہے وہ قوت تو پیدا کریں. تو یہ ہے. بہرحال وہی میں نے کہا، اگر وہ چارج ہے غلط، ہم ان کا چارج نہ لیں، بجلی والا، ٹھیک ہے، کوئی اثر نہ لیں ہم ان سے. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک وقت آئے گا وہی ثابت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. دوسری بات یہ ہے بھائی جب اللہ کے اصول جو امپلیمنٹ ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہاں ہر شے جو ہے اپنی صحیح جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ ایک ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے؟ تو ڈسپلن ہم نے خراب تب کیا نا جب کسی سیٹ پر نااہل کو بٹھاؤ تو پورا سسٹم خراب ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اصول جہاں پر بھی کار فرما ہے وہاں پر جو ہے وہ خرابی ہی خرابی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وہاں فتنہ ہے، فتنہ. جب اللہ کے اصول امپلیمنٹ ہوں تو فتنہ جو ہے خود بخود فروغ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہم ایسا کام، اللہ کہتا ہے تم ایسا کام کرو، اللہ کی فلسفی کو انڈورس کرو یا امپلیمنٹ کرو جس بھی شعبے میں. اللہ کہتا ہے تمہاری برائیوں کو ہم کیا کریں گے؟ دور کر دے گا اللہ، اور تمہارے قصور معاف کرے گا. قصور تو ہو ہی جاتے. شرط کیا ہے؟ شرط ہے اللہ رسول کے اصولوں کو کیا کرنا؟ امپلیمنٹ کرنا. اور شعبے تو چلتے ہی ہیں نا، کسی بھی شعبے کو جو ہے اس پر جو اصول لگا لو، بات ختم. پھر اللہ کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 29. تو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 30. ٹھیک ہے؟